اس وقت ریحان طارق صاحب اینکر نہیں تھانے دار بنے ہوئے ہیں۔ شجاعباد سے اٹھا لاہور آیا، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر اپنی تذلیل کروانے آیا تھا، تو پھر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ مطلب آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کسی کو، کسی کی تذلیل کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ہوا ہی دنیا کا سب سے برا انسان وہی ہے، لیکن آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں احسن ایاز اور آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، اور اس کے بعد انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اسکول گوئنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر پروفیشنل لائف میں آتا ہے، آفس جاتا ہے، زندگی کی ہر مقام پر انسان سیکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں زمانہ طالب علمی میں ہوں اس وقت، اور میں سیکھ رہا ہوں کہ کسی پروگرام کو ہوسٹ کیسے کرتے ہیں، جرنلزم کیسے کرتے ہیں، کسی کا انٹرویو کیسے کرتے ہیں، اور یہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے سیکھتے ہیں، اور ہمارے جو اس فیلڈ میں سینئر جرنلسٹ ہیں ہم ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، اور وہ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے حکیم شہزاد اور جرنلسٹ ریحان طارق کے درمیان۔ ریحان طارق صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، اور جو مہمان تھے وہ تھے حکیم شہزاد صاحب، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور وہ حکمت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ریحان طارق صاحب کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ جس سنجیدگی سے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، تلخ سوال کرتے ہیں، وہ یقیناً کم پوڈ کاسٹر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے اس میں اکثر پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ پری پلانڈ ہوتی ہیں، اس میں کویشچن پہلے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ڈیسائیڈڈ پوڈ کاسٹنگ کی جاتی ہیں، لیکن ریحان طارق صاحب نے اس ٹرینڈ کو توڑا۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ انہوں نے حکیم شہزاد صاحب کے ساتھ کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کا رویہ اپنے مہمان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ مطلب آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے سوال کرنا، اس کے بعد اگر مہمان اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا یا اپنا پوائنٹ نہیں دینا چاہ رہا تو اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھی اور اس میں مجھے بڑا ہی عجیب و غریب الفاظ سننے کو ملے کہ ریحان طارق صاحب جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ہوسٹ ہیں، اور ان کا ایک کافی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، ان کو تو تحمل سے بات کرنی چاہیے، لہجہ ان کا نرم ہونا چاہیے، چہرے پر اسمائل ہونی چاہیے، تاکہ جس مہمان کو جس عزت کے ساتھ بلایا ہے اس عزت کے ساتھ اس کو شو میں بٹھا کر اس سے سوال جواب کریں۔ اگر کہیں پر وہ جواب غلط کر رہا ہے تو عوام دیکھ رہی ہے، فالورز دیکھ رہے ہیں، فینس دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ عوام پر فیصلہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے سوال، اور میزبان نے جواب دینا ہے، مہمان نے جواب دینا ہے۔ مہمان اگر جواب نہیں دینا چاہ رہا تو آپ اس کو پریشرائز نہیں کر سکتے۔ اس میں اب عجیب وہ غریب سوالات کیے گئے، اور میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ حکیم شہزاد اخلاقیات بانٹتا ہے یا اخلاقیات پر درس دیتا ہے یا بہت اچھا آدمی ہے، وہ اس کا قول فعل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ نہ میں اس کی تعریف کروں گا، نہ میں اس کی تنقید کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ اس نے کسی ٹاپک پر بات نہیں کرنی تو ریحان طارق صاحب کو اس پر فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے اس نے کہا جی مردانہ کمزوری پر میں نے بات نہیں کرنی، تو ایز اے جرنلسٹ جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں اوکے سر، اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے جو مہمان بھی پوڈ کاسٹ میں آتا ہے اگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ گلٹی ہے، اس بات کا فیصلہ عوام کر لیتی ہے۔ لیکن وہاں پر ریحان طارق صاحب کی طرف سے بہت ہی عجیب و غریب لینگویج استعمال کی گئی، مجھے تو بہت دکھ ہوا۔ میں تو ان کو فالو کرتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں، ان کا انداز مجھے پسند ہے، لیکن یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ کیا لچا پن ہے، کیوں بات نہیں کرنی حکیم صاحب آپ نے؟ مطلب میں ایک لمحے کے لیے مجھے یہ لگا کہ اس وقت ریحان طارق صاحب اینکر نہیں تھانے دار بنے ہوئے ہیں، اور ان کی لینگویج اینکر والی نہیں، کوئی بازاری لینگویج بن چکی ہے، جو کہ انتہائی میرے لیے تو میں پہلی دفعہ ان کا یہ رویہ میں نے دیکھا اور مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ اس کے بعد آپ اپنے مہمان کو، جن کو آپ نے مدعو کیا، جن کو بلانے کے لیے آپ نے کالز کروائیں سیاسی پارٹی کے سربراہ کو کہ آپ ان کو بھیجیں، تو پھر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ مطلب آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کسی کو، کسی کی تذلیل کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟
وہ برا ہے اچھا ہے اس کا اپنا کول فیل ہے، آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ سوال کریں اور ان کا جواب لیں، ان کا موقف لیں. آپ تو وہیں پہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ معذرت کے ساتھ ان کو منہ پر کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں، آپ نے کوئی 15 سے 20 دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی آپ اس کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می یہاں پر بیٹھیں، آپ فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ہو آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے یہ سارا کچھ کہ مہمان نے جس طرح آپ نے کہنا اس طرح ہی کرنا ہے؟ مطلب وہ کوئی کسی اسٹوڈیو کا سیٹ اپ تھا یا کوئی تھانے دار کا تھانہ تھا جہاں پر آپ کسی مجرم کے ساتھ یہ والا برتاؤ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ منہ سے آپ ان کو منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چٹائی سے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. بول رہے ہیں وہ جھوٹ، عوام دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بہت جھوٹ بولے، انہوں نے انکار کیا، آپ عوام پر فیصلہ چھوڑ دیتے کہ عوام فیصلہ کرے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنی بیوی دانیہ شاہ کو زمین دی. کہاں سے دی؟ مطلب ہو آر یو؟ آپ ہیں کون؟ آپ کوئی تفتیشی آفیسر ہیں؟ آپ کوئی انکم ٹیکس سے ہیں؟ آپ کوئی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ ہیں؟ یو آر دا انٹرویور، یو آر دا ہوسٹ. آپ نے سوال کرنا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ جی میں نے دے دی، میرا ذمہ دارہ ہے، میں نے ان کو دے دی. آپ کا سوال ہو گیا، ان کا جواب ہو گیا. اب آپ ان سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے یہ کہ کہاں سے آئی. یہ کام ہے اداروں کا. اگر آپ کو ان کی زمین جائیداد سے، ان کی پراپرٹی سے کوئی مسئلہ ہے، آپ مینشن کریں وہاں پر اداروں کو کہ یہ ادارے تحقیقات کریں گے. آپ تو کر ہی نہیں سکتے. آپ کا کام تھا سوال کرنا، انہوں نے آپ کو جواب دے دیا. اس کے بعد آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے آپ کو. مطلب ایک آڈینس بیٹھے ہوئے ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی ان کی جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں حکیم شہزاد کی وہ انتہائی اخلاق کے دائرے میں ہوتی ہیں. میں ہرگز نہیں یہ کہہ رہا کہ دنیا کا سب سے برا انسان وہی ہے، لیکن آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ آپ نے بھی تو وہی بازاری لینگویج یوز کی، بازاری طریقہ یوز کیا. جرنلزم کے ایتھکس تو آپ نے دور ہی کہیں پہ پھینک دیے اور آپ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کا پرسنل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ ایک مہمان کو، ایک پبلک فگر کو کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو. یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے آپ کو، کیونکہ آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح کے الفاظ کا کہنا. اور اس کے بعد جو آپ کی آڈینس بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ جو آپ کی آڈینس نے حکیم شہزاد کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ ناقابل قبول ہے. آپ کس طرح سے اپنی آڈینس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے مہمان کی تذلیل کریں؟ آپ کے شو میں آیا ہوا مہمان آپ سے عزت کی توقع لے کر آیا تھا، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنا مقام نیچے گرا دیا. چھوڑ دیں شہزاد حکیم کو، لاکھ برائیاں اس میں، دنیا کا برا ترین انسان وہی ہے، لیکن جرنلزم کے جو ایتھکس، جو اصول جو آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، جو آپ سکھاتے ہیں، جو میں بھی سیکھتا ہوں آپ سے، وہ کہاں گئے؟ افسوس تو اس بات کا ہے. آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو معجون ہے ٹن ٹن، یہ کس کی ہے؟ اب ساری دنیا جانتی ہے یہ شہزاد حکیم کی ہے، لیکن یہ پاسٹ کی چیزیں ہیں. ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا، اداروں نے بھی ان کو کافی سارا سیٹ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے. اب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس پر خاموشی اختیار کرتے اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ کا کام سوال کرنا. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، کیونکہ آپ کا شو اس وقت کنٹروورسی میں جاتا ہے. آپ سوال کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تھانے دار بن جاتے ہیں، تفتیشی بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں. پتہ نہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں ریٹنگ کے لیے. تو معذرت کے ساتھ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات، انگلی دکھا کر بات کی گئی. جو آڈینس بیٹھی ہے وہ انگلی دکھا کر بات کر رہی ہے. مطلب کون ہیں وہ لوگ جو آپ کے شو میں ایک مہمان آیا ہوا ہے اس کو انگلی دکھا رہے ہیں؟ مطلب وہ اتنا نیچا ہے؟ کیا اس سے غلطی ہو گئی کہ اس نے آپ کے شو میں آ گیا؟ وہ جو چیز غلط تھی صحیح تھی وہ ایگری کر رہا ہے، ڈس ایگری کر رہا ہے، اے آئی جنریٹڈ کہہ رہے ہے، کچھ کہہ رہا ہے. دنیا پاگل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مہمان کو بلائیں اور اس کی اس طرح سے تذلیل کریں کہ بیچارہ آپ صفائیاں دیتا پھرے کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا حکیم شہزاد صاحب سے. آپ نے ایک ہاتھ میں ان کا آئی ڈی کارڈ رکھا، ایک ہاتھ میں ان کا سرٹیفکیٹ رکھا جو طب کونسل کی جانب سے ان کو جاری کیا گیا ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ طبیب ہیں، یعنی کہ یہ حکیم ہیں اور یہ حکمت کر سکتے ہیں. آپ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اہلیہ دانیہ شاہ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ڈی کارڈ دکھایا تھا یا پھر یہ سرٹیفکیٹ دکھایا تھا. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی میں نے جو چیز ان کو دکھائی تھی وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی لائیو انٹرویو تو نہیں تھا، یہ تو ایک پوڈ کاسٹ تھی. اس طرح کے جو انٹرویو ہوتے ہیں کیا یہ ایڈیٹنگ میں الاؤ ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جو جوابات ہیں، جو زوم مینی جوابات ہیں، وہ آپ ایک نیشنل ٹی وی پر نشر کر دیں؟
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، کہ آپ کس طرح کا فکرہ ایک نیشنل ٹی وی پر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جس کو دنیا نے دیکھنا ہے، آپ ایک ذمہ دار اینکر ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس معنی جملے کو ایز اٹ از آپ نے آن ایئر کر دیا۔ آپ کی دانش مندی، آپ کی عقل مندی اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کی سنجیدگی اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ انہوں نے جو جواب دیا اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق دے دیا، اس کو چھوڑ دیں۔ میرا سوال یہاں پر آپ سے ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ اس کو رد نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اس کو ایڈیٹنگ پروسیجر میں کٹ نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ کے پیچھے جو طاقت ہے وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اس وجہ سے آپ تھانے دار بھی بن جاتے ہیں، آپ جج بھی بن جاتے ہیں، آپ تفتیشی افسر بھی بن جاتے ہیں، جبکہ یہ پیکا ایکٹ کے بالکل خلاف ہے کہ اس طرح کے لفظ آپ اپنے انٹرویوز میں، اگر لائیو کوئی چلا جاتا ہے بائی مسٹیکن تو وہ مسٹیک ہے، اگر اس طرح کے آپ جان بوجھ کر کریں تو یہ پیکا ایکٹ کے بالکل خلاف ہے، اور آپ نے پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اسی پہ ایک آپ کا وہاں پر آڈینس میں ایک بیٹھا ہوتا ہے داڑھی والا، ماشاءاللہ چہرے پر سنت رسول مبارک ہوتی ہے، وہ اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، جی آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ جی میں نے دانیہ شاہ کو جو چیز دکھائی وہ میں دکھا نہیں سکتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو جناب والا، ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کا پرسنل سیکرٹری بھی بیٹھا ہوا ہے، تو جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو، آپ یہاں بیٹھیں، آپ ایسے نہ کریں، آپ ویسے نہ کریں، آپ چٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں آپ، جھوٹے پر لعنت ہو، جب آپ اس کو لعنتیں دے رہے ہیں، جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو، جب آپ اس کو تذلیل کر رہے ہیں، اپنی انگلی کے اشاروں پر اس کو نچا رہے ہیں، تب آپ کو اس کا وہاں پر بیٹھا ہوا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کا والد ایک پبلک فگر ہے، اس کے فالورز ہیں، اور یہاں پر وہ شجاع آباد سے اٹھا لاہور آیا، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر اپنی تذلیل کروانے آیا تھا۔ تب جب آپ اس کے باپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، لانتیں دیے جا رہے ہو، بے شرم کہی جا رہے ہو، آپ شرم نہیں آتی، اس طرح کے الفاظ کہی جا رہے ہو، تب اخلاقیات کدھر گئی تھی؟ آپ کو یہ والی اخلاقیات نظر آ گئی کہ ایک بڑا شو ہے اور اس میں آپ نے یہ بات کر دی، تو بڑے شو میں یہ کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کو بلائیں اور ان کی تذلیل کریں، بیٹے کے سامنے باپ کی پگڑی اچھالیں، آڈینس کے سامنے، ان کے سرونٹ کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ نکالیں، ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو فینز ہیں، ان کے دل میں اس طرح سے تذلیل کر کے ان نفرت پیدا کریں، تو جرنلزم کے ایتھکس کہاں گئے؟ جرنلزم کی اخلاقیات کہاں گئی؟ آپ کی انسانی اخلاقیات کہاں گئی؟ آپ کی تعلیم کہاں گئی؟ کوئی بھی شخص آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے اور آپ اپنے مہمان کی اس طرح سے عزت اچھالیں گے، وہ لاکھ برا ہو، لیکن آپ کو ایتھکس کے اندر رہنا چاہیے تھا، آپ کو اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ جرنلزم کے ایتھکس ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر مہمان کہیں پہ جذباتی ہو جائے تو میزبان کو وہاں پر تحمل سے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بالکل شائستہ لہجہ ہونا چاہیے، نرم لہجہ، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر آپ بالکل الٹ تھے۔ آپ نے ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن وہیں پر جہاں انسان میں ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں وہاں ایک ادھی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ میں گیا ہوں وہاں پر، میں نے ان کا لنگر خانہ بھی وزٹ کیا، وہاں پر لنگر چل رہا تھا، لوگوں کو مل رہا تھا، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایمبولینس چلائی ہوئی ہے مریضوں کے لیے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے واٹر کولرز لوگوں کو وہاں دیہاتوں میں لگوا کے دیے ہوئے ہیں جہاں پر ٹھنڈا پانی کے لیے کوئی ایسی سہولیات ہی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر انہوں نے لگوا دیا۔ اس کے بعد وہ اسکول کا ویلفیئر کا کام کرتے رہتے ہیں، آپ نے ان کی ویلفیئر پہ کوئی بات ہی نہیں کی، بس آپ نے ایک ایجنڈا سیٹ کر لیا تھا کہ اس آدمی کو جتنا رگڑے لگانا ہے لگا دیں، ویوز ملیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ اس کی اصلیت سامنے لے کر آئے، لیکن جو طریقہ تھا وہ نامناسب تھا۔ اس طرح کا طریقہ آپ جیسے پڑھے لکھے سنجیدہ جرنلسٹ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہم جو ابھی اس وقت زمانہ طالب علمی میں ہیں، ہم آپ جیسے جرنلسٹ سے سیکھتے ہیں، ہم آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی معیوب گزرا کہ اس طرح کا رویہ ہمیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے بلائے ہوئے کسی بھی مہمان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہمان کی تذلیل نہیں، یہ صحافت کی تذلیل ہے، کیونکہ صحافت ہمیں کبھی نہیں سکھاتی کہ آپ جس مہمان کو بلائیں پھر اس مہمان کی تذلیل کریں، اس کی عزت کا جنازہ نکالیں، اس کی پگڑی اچھالیں، اور وہ بھی ان کے ملازموں کے سامنے، اس کے بیٹے کے سامنے،
اس کے رشتہ داروں کے سامنے اور اپنے پاس بٹھائی ہوئی جو آڈینس ہوتی ہے ان کے سامنے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ایک پبلک فگر کو، ایک پولیٹیشین کو آپ اس طرح سے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس میں اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف اور صرف جرنلزم کے جو ایتھکس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں وہ کہیں پر دفن ہو جائیں گے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو یا ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سینئر ہیں، لیکن ایز اے سینئر، ایز اے جرنلسٹ آپ کو اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔